اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فإشراكنا وتحريمنا بمشيته فهو راض به قال تعالى كذلك كما كذب هؤلاء كذب الذين من قبلهم رسلهم حتى ذاقوا بأسنا عذابنا قل هل عندكم من علم بأن الله راض بذلك فتخرجوه لنا لا علم عندكم إن ما تتبعون في ذلك إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون تكذبون فيه سيقول الذين ان قریب کہیں گے الذین اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، یعنی فاعل الذین اشرکوا، اس میں موصول کے بعد صلہ اشرکوا، صلہ موصول مل کر الذین سے فاعل بنا یقولو کا، یعنی مشرک کہیں گے، ان قریب نہیں ترجمہ بنے گا نا، جنہوں نے شرک کیا وہ کہیں گے، تو وہ کون ہے جنہوں نے شرک کیا؟ مشرک کہیں گے لو شاء اللہ، لو شرط ہے کہ نہیں حرف، اس کی ترجمہ بھی کس کا ہوگا؟ شرط کا، یعنی غیر عاملہ، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، تو فاعل اللہ، اس میں جلالت ہے، تو ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم، یہاں شارح نے نحنو کا اضافہ کیا اس لیے کہ آباؤنا کا عطف نا ضمیر پہ نہیں پڑے گا، وہ فعل کی جز بن گیا، کلمہ کی جز، تو جز پہ کلمے کا عطف نہیں ہے، اس لیے نحنو نکالا اور بتایا کہ عطف نحنو بھی ہے اور یہ خود کلمہ ہے، شاید آباؤنا بھی کلمہ ہے، تو کلمے کا کلمے پر ہی عطف ہے، اور نا اور نحنو موقت اور تاکید ہے، آگے وضاحت اس کی آئے گی۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم ولا آباؤنا، ہمارے باپ شرک نہ کرتے، ولا حرمنا، اور ہم حرام نہ ٹھہراتے، من شیء، کسی شے کو ہم حرام نہ کرتے، فاشراکنا، یعنی ان کا کہنا تھا تو ہمارا شرک، و تحریمنا، اور چیز کو ہمارا حرام کرنا، بمشیتہ، یہ اللہ جل وعلا کی چاہت سے ہے، کیسے ہے؟ یہ اشارے بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ مطلب تھا، آئے سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا شرک کرنا ہمارا خود نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو ہم نے شرک کیا، اور اللہ نے چاہا تو ہم نے حرام قرار دیا، آج نہیں بول دیتے یہ اللہ نے چاہا تو ایسے ہوا نا، یعنی میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، تو یہ بولی مشرکوں کی ہے، کس کی ہے؟ اس کی بولی ہے مشرکوں کی، نہیں کہ میرا اللہ نہ چاہتا تو میں ایسے کرتا، لیکن تو بری ہے، تیرا کوئی ارادہ نہیں ہے، تیری کوئی چاہت نہیں ہے، تیری کوئی پسند نہیں ہے، تو پھر یہ جزا و سزا کہاں جائے گی؟ قیامت کا دن کہاں جائے؟ پھر قیامت کا دن کیا؟ قیامت کا تو کنسیپٹ کہاں جائے گا؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ پھر قیامت کس کے لیے ہے؟ یہ روز جزا، جزا کا دن کس لیے؟ پھر تو ظالم
بلا سزا کے گیا اور مظلوم بلا ثواب کے گیا، ظالم نے بھی خود نہیں کیا، وہ بھی کیا، اللہ کی مشیت، یہ کافروں کی بولی، ویسے نہیں کہنا، ٹھیک ہے، یہ آگے پتہ چلے گا مشیت کیا اور رضا کیا۔ تو ان کا کہنا تھا ہمارا شرک کرنا اور ہمارا حرام کرنا یہ اللہ کی مشیت سے ہے۔ یہ کس کی بولی تھی؟ اچھا، تو فَوَرَادٍ بِهِ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے، اللہ تعالیٰ، اور اللہ چاہتا ہے تو یہ ہوا، تو پھر اللہ راضی، سمجھ آگئی کہ نہیں؟ تو اللہ پاک نے پھر آگے سے جواب ارشاد فرمایا جب کافر یہ بولے کہ ہمارا شرک کرنا، ہمارا حرام کرنا یہ تو اللہ کی مشیت سے ہے، تو اللہ اس پہ راضی ہے۔ تو قال تعالیٰ، شاعر کہتے ہیں اگلا کلام اللہ جل وعلا کا ہے، وہ تو حقائق تھی، کلام تو اللہ کے، لیکن حقائق ان کی وہ یہ کہتے تھے۔ قال تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، یوں ہی، اب ذالکہ کا اشارہ کہاں چلا گیا؟ تو اس کو شاعر نے واضح کیا کما کذب ہؤلاء، یوں ہی جیسا کہ انہوں نے جھٹلایا، جیسا کہ انہوں نے جھٹلایا، تو کذب الذین من قبلہم، تو ان سے پہلوں نے بھی، ان سے رسولہم نکالا معصوف، اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے ان کا، یہ ان کے پرانوں کا بھی یہی کام ہے، تو انہوں نے بھی جھٹلایا تو جھٹلا دیا، اور کیا کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، تو اللہ پہ چھوڑ دی، اور اللہ کی طرف اس وقت دیا، اپنے آپ کو بری ثابت کر دیا، اور نبی و رسولوں کو جھٹلا دیا۔ میں کذالک کما کذب ہؤلاء، ایسے جیسے انہوں نے جھٹلایا، کذب الذین، تو جھٹلایا، من قبلہم، ان سے پہلوں نے بھی، رسولہم، اپنے رسولوں کو، اپنے سمجھ آئی کہ اندر کیوں انہاں دی ہوندی عادت نہیں سبق یاد نہ کرنا، انہاں دی پرانی عادت ہے، انہاں دے وڈے بھی انج کردے رہے، کہندے نہیں اے جڑا ہن پر لنگڑا ہے یہ پیچھے بھی لنگڑے ہی سن، اے ڈینگیا تو پیچھے بھی ڈینگے سن، ایک کلی دی گل پیچھے بھی نہیں ہم منیا، نہیں کہتے، وہ کہتے وہ دی گل نہ کر، وہ پیو نے نہیں منیا، وہ دادا نے نہیں منیا، تے بھی اسی طریقے سے چل رہے، وہ بھی الزام کسی اور تے لا دیں گے، نسبت کسی اور کی طرف کر دیں گے۔ اللہ کو ماننا کہ جڑے پہلے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا، رسولوں کو یوں ہی انہوں نے بھی جھٹلایا، اور کیا کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، ہم نبی کہہ رہی ہیں، رسول آگے پیغام دے رہی ہیں، تو وہ آگے ہم شرک، وہ کہتے ہیں شرک نہ کرو، یہ کہتے ہیں ہم شرک کرتے ہیں، تو اللہ چاہتا ہے تو شرک کرتے ہیں نا، سمجھ آئی؟ حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھا، کس کو؟ باسنا، ہمارے عذاب کو، کس کو چکھا؟ باس کو اشارے نے یہاں بیان کیا عذاب سے، عذابنا، یعنی انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھا۔ قل، کہہ دیجئے، حل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ عندکم، تمہارے پاس، من علم، کوئی علم ہے، کس کا؟ شاعر نے اس کو واضح کیا بأن اللہ سے، اس کا علم ہے کہ اللہ راضٍ بذالک، جو تم کرتوت کرتے ہو اللہ اس پہ راضی، کیا تمہیں اس کا علم ہے؟ یعنی جو آپ کرتے ہیں، جو میں کرتا ہوں، کیا آپ کو پتہ ہے اللہ اس پہ راضی؟ کہتے ہیں نہیں، کیوں نہیں پتہ؟ بات تو ہمارے ایسے ہوتے جسے پتہ تھا رب راضی، نہیں پتہ تھا رب راضی، جب رب کی رضا والے کام کرو تو رب راضی نہیں پتہ ہوتا، اور کسی کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی، مگر نماز پڑھنے سے تو رب راضی ہوتا ہے، سچ بولنے سے رب راضی ہوتا ہے۔ آگے بات ہے کہ کیسے نماز پڑھی، کس انداز سے پڑھی، قبول ہوئی یا نہ ہوئی، یہ الگ بات ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو تجھے اس چیز کا علم ہے کہ اللہ تمہارے اس کام پہ راضی ہے، یہ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو تم اس کو ہمارے لیے نکالو، سمجھ آ رہی ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو نکالو نا اس کو، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو اس کو نکالنا، نکالو اس کو ہمارے لیے، یعنی شاعر کہتے ہیں اس کا مطلب ہے لا علم عندکم، لا یعنی ہو تو کڈو نا، ہو تو کڈو، تو ہے ہی کوئی نہیں،
تو فتخرجوا لنا یعنی لا علم عندکم، تمہارے پاس تو علم ہی کوئی نہیں، لا نفی جنس نہیں آیا، نفی کر دی اس کی، نہیں ہے موجود۔ ان تتبعون الا الظن، یہ جو کہتے ہیں صرف اٹکل پچو ہی ہیں، کیا ہے؟ جیسے کیس لگاتے ہو، ٹھیک ہے، علم کے ساتھ بات نہیں کرتے، قانون نہیں، بس تکا، یا ایک تکا لگا دیا، ایک گیس لگایا، بس لگ گیا نہیں تو گئے، پورے سال محنت نہ کی، آخری مہینے گیس، اٹکل پچو، کدھر تکا لگیا کدھر چل گیا، بس ٹھیک ہے، تو وہ بھی صرف گمان، کیا گمان کی پیروی کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، گمان ہے نا، وہ کیا ہے؟ ایک سوچ ہے نا، اور ایک کیا ہے؟ اندازہ، اسے کہتے ہیں نا گمان، اندازہ لگا دینا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ان تتبعون الا الظن، یعنی اشارے کہتے ہیں ان بمانا ما ہے، نافیہ ہے، نہیں وہ پیروی کرتے، نہیں وہ پیچھے چلتے اس کام میں، اس بات میں کہ شرک کرتے ہیں اور نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں مجھے کی، وہ نہیں چلتے فی ذالک اس میں، مگر ظن کے پیچھے، کس کے؟ وہ ظن کی پیروی کرتے ہیں، گمان کی پیروی کرتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں اٹکل پچو، ان کا اندازہ ہے، خیال، سمجھ آ گئی؟ یقین نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، تو ان بمانا ما پھر نافیہ، نہیں تم مگر جھوٹ بولتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تم نہیں ہو مگر جھوٹے ہو، تم تو جھوٹ بولتے ہو اس میں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے، جھوٹ بولتے ہو۔ تو تخرصون کا معنی شاعر نے یہاں تکذیبون کیا، اور اس کی وضاحت تکذیبون سے کی کہ تم اس میں جھوٹ بولتے ہو، کیا کرتے ہو؟ جھوٹ بولتے ہو۔ یہ قل فللہ الحجۃ البالغہ ولو شاء لہداکم اجمعین، قل کہہ دیجئے، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان لم یکن لکم حجہ، اگر تمہارے پاس کوئی حجت نہیں، کیا؟ تو فللہ الحجۃ البالغہ، تو اللہ کے لیے حجت بالغہ ہے، اللہ کے لیے، یعنی البالغۃ التامۃ، اب صیغہ نہیں پوچھنے کا، ٹھیک ہے، تامہ، کدھر تسی بھی غیر تامہ نہ ہو جاؤ، اللہ کے لیے پوری حجت ہے، اللہ کے لیے کامل اور تام حجت ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمہارے پاس تمہارے لیے حجت کوئی نہیں تو اللہ کے لیے تو حجت تامہ ہے نا، پوری اور مکمل کامل حجت ہے۔ فلو شاء، اور اگر اللہ چاہتا، تو شاء کا مفعول کہاں چلا گیا؟ وہ اشارے نے واضح کیا، ہدایتکم، اور اگر اللہ تمہیں ہدایت دینا چاہتا، اگر اللہ تمہیں، اللہ کے لیے حجت تام ہے، وہ اگر ہدایت دینا چاہتا تو لہداکم اجمعین، ضرور وہ ہدایت دیتا، تم اجمعین سب کو، اللہ تم سب کو ہدایت دے دیتا، اگر اللہ چاہتا ہدایت دینا تو تم سب کو ہدایت، تو اچھا روزہ دے گا کیا کسی نے؟ اچھا سمجھ آ رہی؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ پہلے دو بات اللہ باپ کہیں گے، کیا کریں گے؟ کہیں گے، یہ مستقبل کی خبر ہے، اس کی ہے، یہی سمجھ آ رہی ہے نا کہ وہ مشرک بکیں گے اور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، تو انہوں نے کہنا تھا، ان کے کہنے سے پہلے اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب کریم دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر دے دی۔ کس کی خبر دی ہے؟ غیب کی نہیں خبر، تو غیب کسے کہتے ہیں؟ ابھی ہوا ہے، ابھی ہونا تھا نا، تو ہونے سے پہلے اللہ نے کس کو بتلایا؟ اور ایک مٹھی بھر کو سمجھ نہ آیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو آنے والا کام پہلے بتلایا، اسی کو سنیوں نے سمجھایا کہ یہ غیب کی خبر ہے، کس کی ہے؟ کی خبر، اور اللہ نے اپنے محبوب کو دی ہے،
اور حضور غیب دان ہیں، اور ہر نبی غیب جانے والا ہے، اور حضور ہر نبی سے بڑھ کے جانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضور کے علم کی بھی حد ہے اللہ کے ہاں، مخلوق کے ہاں کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ نے جتنا دیا وہی جانتا ہے، وہی دیا اس نے ہے، اس لیے غیب کے جانے والے اللہ کی عطا سے۔ تو وہ یہ کہیں گے، تو اللہ نے بتایا نہیں ہے، کس کو بتایا؟ بولو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو بھی چوپ نہیں۔ سیقول الذین اشرکوا ھذا اخبار من اللہ لنبیہ بما یقع منہم فی المستقبل۔ پھر حاشیے میں موجود ہے کہ سیقول الذین اشرکوا ھذا اخبار، یہ کیا ہے؟ یہ خبر دینا ہے۔ سیقول الذین اشرکوا کیا ہے؟ پھر یہ جو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ کہیں گے، یہ خبر دینا ہے من اللہ، کس کی جانب سے؟ لنبیہ، کس کو؟ اور کس کو کہتے ہیں غیب؟ اب یہ کہہ دیں گے یہ تو خبر ہے، اور بے خبروں نے بے خبر جانا تو کیا جانا، بیوقوف بے خبر، اللہ نے خبر دی ہے تو یہ علم نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا میں آپ کو خبر دیتا ہوں تو آپ کی چیز کی خبر، تو وہ علم نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ ہم تو علم غیب نہیں جانتے، یہ تو خبر ہے۔ عجیب قسم کے لوگ ہیں، لفظوں میں پھیرتے ہیں، اندر جو پھرا ہوا ہے، اندر صحیح ہو تو پھر ایسے ایر پھیر تو نہیں نہ ہوتے۔ تو سیقول الذین، جو اشارے کہتے حاشیہ میں موجود ہے، ھذا اخبار من اللہ لنبیہ، یہ خبر دینا ہے۔ اور اللہ پاک خود فرماتا ہے قرآن میں، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، اللہ نے غیب کی خبر کہا ہے، اور ہم اس کو وحی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تلک من انباء الغیب، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، ہم اس کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ تو غیب کی خبریں اللہ اپنے محبوب کو دیتا اور دیں، قیامت تک کی ہر شے کی خبر اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ محبوب کو علم نہیں تھا، اللہ نے دے دیا، اللہ نے، اور اللہ کے علم ہمیشہ سے، سمجھ آ گئی، وہ ذاتی ہے اور یہ عطائی ہے، جو نہ سمجھے وہ خطائی ہے، یہ نہیں جو تم کھاتے ہو دوسری خطائی، ایک خطائی بول دیتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ یہ ھذا اخبار من اللہ لنبیہ، یہ کوئی یہ اڑتی باتیں نہیں کر رہے، ہم لکھی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ کون ھذا اخبار، کو نہیں ترجمہ آتا تو ہم کرا دیتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، سیگا نہیں پوچھیں گے۔ ھذا اخبار من اللہ لنبیہ سیقول الذین اشرکوا، یہ خبر دینا ہے کس کی جانب سے؟ کتنا وعدہ عقیدہ ہے؟ اللہ کی طرف سے حضور کو علم ملا، اللہ کی طرف سے یہ خبر، کس کو؟ لنبیہ، اپنے نبی کو اللہ نے یہ خبر دی، اور اللہ کی طرف سے اس کے نبی کو یہ خبر دینا، کس کی؟ بما یقع، اس کی جو واقع ہوگا، اس کی، منہم، ان کفار سے، فی المستقبلی، انہوں نے بھی کچھ نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، مستقبل میں جو کفار نے بکنا تھا، جو کہنا تھا اور جو ان سے واقع ہونا تھا، اللہ جل وعلا کی طرف سے اپنے یار کو اس بات کی خبر دے دی۔ یہ مستقبل، یہ سیقول اشرکوا پڑھنا تو آسان ہے، عقیدہ رکھنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، کن کے لیے؟ مٹھی بھر کے لیے۔ یہ وقد وقع کما حکاہ اللہ عنہم فی سورۃ النحل، چھوڑا نہیں، انہوں نے کہا جیسا کہ اللہ عز و جل نے ان کفار کے متعلق سورۃ النحل میں اس کی خبر دی اور اس کی حقائق کی، اس کی، کس کی حقائق کی؟ قال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، تو انہوں نے کہا جنہوں نے شرک کیا، مشرکوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا من دون اللہ کی عبادت نہ کرتے، تو کیا کہ نہیں؟ کہا کہیں گے محبوب، اور سورۃ النحل میں بتا دیا، محبوب کہہ دیا، سامنے کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ بتوں کی عبادت کرتے، ہم نہ من دون اللہ کی عبادت کرتے۔ اس کا مطلب ہے ان کے کہنے کا اللہ نے چاہا تو ہم نے پوجا کی نا،
تو وہ جو خبر محبوب کو دی پھر واقع بھی ہوئی. واقع وہ ایک خبر دینا ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آگے واقع بھی ہوئی، لیکن اللہ جل وعلا خبر دے تو وہ ہونا، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں تو ہونا. یہ تو ہماری خبریں سچی جھوٹی ہوتی ہیں، ادھر تو سوچ بھی نہیں سکتے. ادھر وہی سوچے جنہوں نے امکان کا قول کہا ہے، جنہوں نے انہوں نے کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اگر نعوذ باللہ یہیں کی طرح رکھنے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو ادھر بھی احتمال ہی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو پھر قرآن کی قطعیت کہاں جائے گی، قرآن کی سچائی کہاں جائے گی؟ جب امکان بالکذب ہوگا وہ ہو سکتا ہے اس میں بھی جھوٹ، اس میں بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، تو اللہ کے کلام میں تو سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے ہم نے کہا ان کو چھوڑو جو رب کے بھی بے ادب ہیں، آؤ ادب والوں کے پاس. ہم کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. یہ اللہ عز و جل کی ذات کا دفاع، کلام کا دفاع، سمجھ آ رہی ہے؟ کلام سچا، وہ بھی سچا، جھوٹ کی نسبت اس کی طرف نہیں کر سکتے. تو ممکن تو یہ خبر دی اور آگے واقع بھی ہوئی. واقع تو نے کہا لو شاء اللہ ما عبدنا من دون من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم پوجا نہ کرتے من دون اللہ، جو اللہ کے سوا من دون ان کی پوجا. اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے تھے اللہ نے چاہا تو ہم نے پوجا کی، یہی ہے نا. تو وَإِنَّمَا قَالُوهُ إِظْهَارًا لِكَوْنِهِمْ عَلَى الْحَقِّ لَا اعْتِذَارَ مِنْ ارْتِكَابِ هَذِهِ الْقَبَائِحِ يَدْعُونَ أَنَّ الْمَشِيَّةَ لَازِمَةٌ لِرَضَاهُ فَلَا يَشَاءُ إِلَّا مَا يَرْضَاهُ لِكُفْرٍ بِمَشِيَّتِهِ فَهُوَ رَاضٍ بِهِ. کیا مطلب؟ کہ انہوں نے کہا ظاہر کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ حق پر ہیں. کیا یہی ظاہر کر رہی ہے نا؟ یہ تو اسد صاحب کہن کہ کار سامنے چاہتے ہیں جو ہے نا، تو مطلب کہ میں حق تے ہیں، میرا کوئی قصور نہیں.